کسی نے کہا کہ نماز با جماعت کی اہمیت بتائیے۔ روزے میں کوئی ٹی وی پروگرام نہیں دیکھ سکتے تو وہ کمپیوٹر پر گیم کھیل سکتے ہیں کیا، یا ٹی وی پر سپورٹس کھیل کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں کیا؟ بہرحال دیکھیے، نماز با جماعت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بلا کسی شرعی عذر کے جماعت سے چھوٹنے والوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت وعیدیں فرمائی حدیث کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص بلا وجہ جماعت کو چھوڑتا ہے وہ 27 درجے ثواب کم پاتا ہے، یاد رکھیے، جماعت کے ثواب کے مقابلے میں۔ تو ہم بلا شرعی عذر کی جماعت نہ چھوڑیں اور اس کے بہت سارے ثواب آتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ رمضان میں ٹی وی کے بدلے کمپیوٹر گیمز کھیلنا، تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ بس رمضان میں روزہ رکھ لیا، ایک مشقت اور محنت ہم پہ ڈال دی گئی بوجھ، اب اس بوجھ میں ہم کچھ نہ کچھ ٹائم پاس تو کریں گے۔ بہت سے لوگ رمضان آتا ہے تو انٹرنیٹ کنیکشنز تھوڑے ہائی سپیڈ لے لیتے ہیں، اس لیے کہ پھر کیا بولیں گے اس کو، ملٹی پلیئر گیمنگ چلتے رہیں گی رات بھر دن بھر، تو اس میں نہیں گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں رات بھر جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کے لیے کوئی جاگے، ضرورت ہے جاگے، لیکن اس کے بعد جو سوتے ہیں تو سیدھا عصر میں اٹھتے ہیں، پھر ظہر نہیں پڑھتے ہیں، عصر میں اٹھتے ہیں اور عصر میں اٹھ کے پھر وہ کیا اور پھر رات بھر جاگتے ہیں اور پھر اسی طرح سے معمول ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے بس رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، سب روزہ رکھ رہے ہیں، ہم کو بھی رکھنا ہے، بس گزارنا ہے اور چل رہا ہے۔ نہیں، رمضان اور غیر رمضان کبھی بھی با جماعت نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ظہر کی فضیلت بتا دی جائے جماعت میں اور اول صف میں آنے کی کیا فائدہ ہے، تو تم گھٹنوں کے بل رینگ کر آؤ گے اگر چل نہیں سکتے ہو، اور اگر پہلی صف میں کھڑا نہ کرنے دیا جائے، ثواب معلوم ہو جائے، تو تم اپنی تلواریں نکال کے ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ اگر کسی کو بتا دیا ظہر کی نماز کا کیا ثواب ہے، پہلی جماعت رکعت میں پڑھنا، مطلب پہلی صف میں پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا، تو بیمار آدمی بھی ہو تو گھٹنے کے بل چل کے آئیں گا، اور ثواب معلوم ہو جائے تو مسجد میں تلواریں نکل جائیں گی کہ ممی کو پڑھنا ہے وہاں پہلی صف کے اندر، اتنا اجر ہے نا۔ اب کتنا ہو سکتا ہے، اگر بتا دیا جائے تو ہم لڑ پڑے، مار دے تو کتنی، مطلب ثواب کتنا ہو سکتا، ان لمیٹڈ ہو سکتا۔ تو بہرحال آپ خواہ مت چھوڑیے، اور رمضان کو بس ایک کوئی تو مہینہ جس کو گزارنا ہے، چاہے ٹی وی گیم کے ذریعے، کھیلوں کے ذریعے اور پروگرامز کے ذریعے، انٹرنیٹ کے یوز کے ذریعے، یہ اس کا یوز نہیں ہے۔ آپ یا تو جو معمول کے کام ہے وہ کرتے رہیے، اس سے کچھ زیادہ عبادت کر سکتے وہ کیجیے، لیکن اللہ کے لیے مت کیجیے کہ آپ اس طرح سے رمضان کو برباد کریں۔ ایٹ لیسٹ وہ آدمی جو اپنے حلال روزی کمانے میں اور اس میں لگائے، وہ تو بھی ایک اچھی کام میں شمار ہوگا بنسبت اس کے کہ رمضان میں روزے رکھ کے گیم کھیلے۔ تقوی حاصل کرنے کے مہینے میں تو آپ جو ہے جس کو ہم کہیں گے اور اس مہینے کو ضائع کرنے والے بن رہے ہیں، تو بہرحال یہ سب درست نہیں ہے۔ اور میں جانتا ہوں بہت سے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں حرکت، ٹی وی ہو گیا، انٹرنیٹ ہو گیا، گیمز ہو گیا، رات بھر جاگنا اور دن میں سونا، عبادت کے لیے جاگنا ٹھیک ہے، لیکن خواہ جاگنا اور ظہر چھوڑ دیتے ہیں، سیدھا اثر میں اٹھتے ہیں، اور کوئی روزہ محسوس نہیں ہوتا ان کو۔ کیا روزہ محسوس ہوں گا جب آدمی سو جائے، اور کیا انسان میں تقویت آئیں گی، اور کیا اس کو پتہ چلے گا کہ کام کاج کرتے ہوئے روزہ رکھنے سے بھوک لگتی ہے، کیا غریبوں پر گزرتی ہوں گی جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا ہوگا۔ ایک احساس بھی تو ہوتا ہے نا بھوک کے ذریعے انسان کو، کہ غریب لوگ جن کو کھانا نہیں کیسی زندگی گزارتے ہوں گے، وہ تو بالکل آرام سے، بس رمضان بولے تو وہ سونے اور روزے رکھنے کا مہینہ ہوگا، جاگنا اور سونا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں اور رمضان کے حقیقی فائدہ اٹھانے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔